کسی بھی نئی دعوت کے رد عمل میں بالخصوص جبکہ وہ دعوت انقلابی ہو تو تین طرز عمل لازماً پیدا ہوں گے، ہمیشہ ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جو اس دعوت کو اس کی فیس ویلیو پر قبول کرتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، جرات کے ساتھ، بات صحیح ہے لہذا ہم قبول کرتے ہیں، اور قبول بھی کرتے ہیں اس انداز میں کہ ہر چہ بعد آباد ماں کشتی درا بنداختے، اب جو ہو سو ہو، اس لیے کہ نئی دعوت جب بھی آئے گی جو انہیں قبول کرے گا وہ اپنے پرانے معاشرے سے کٹے گا، کچھ ترک و اختیار کا معاملہ ہوگا، نئی باتیں اسے قبول کرنی ہوگی، پرانی چھوڑنی ہوگی، اس کے بنا پر ایک تصادم ہوگا، کشمکش ہوگی، کشاکش ہوگی، یہ سارے مسائل آئیں گے۔ یہ تصادم جو ہے کبھی پیسو بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایکٹیو بھی ہو سکتا ہے، اس میں جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ قدم رکھ دیا ہر چہ بعد آباد ماں کشتی درا بنداختے، اب جو ہو سو ہو، ہم نے تو اپنی کشتی پانی میں ڈال دی ہے، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے، یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس کشتی سے وابستہ کر دیا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی پرانی عصبیت پر اور تعصب پر اڑ جاتے ہیں، کھلم کھلا وہ مقابلہ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان کا عناد اور شقاق بالکل سامنے کی شے ہوتا ہے، سامنے سے وار کرتے ہیں، راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسرا طرز عمل، یہ دوسرا رد عمل لازماً ہوگا۔ جن کے اندر سابقہ جو بھی عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کے ساتھ عصبیت ہے، پختگی کے ساتھ وہ اس پر جم جاتے ہیں، نئی بات کی مخالفت کریں گے۔ ایک بین تیسرا طبقہ بھی ہوتا ہے، انہیں نئی بات اچھی تو لگتی ہے لیکن اچھی بات کو قبول کر کے اب اس کے نتیجے میں جو وہ کشاکش پیدا ہوئی، اب کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے، کچھ نئی چیزیں اختیار کرنی پڑ رہی ہیں، پرانی دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں، پرانی رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، گھروں میں اب کشاکش شروع ہو گئی ہے، تصادم ہے، اس میں وہ ثابت قدم نہیں رہ پاتے اور وہ مذبذب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، وہ ان دونوں طبقات کے مابین مذبذب ہو کر رہ جاتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ ان کی کوشش ہوتی ہے مصالحت کی، کسی طریقے سے یہ کشاکش جو ہے شدت اختیار نہ کرے، کسی طرح چلیے رواداری، مصالحت اور صلح کے انداز میں، صلح کل انداز یہ اختیار کیا جائے تاکہ کوئی امتحان کا آخری مرحلہ نہ آئے کہ اب طے کرو یا ادھر یا ادھر۔ اس سے بچنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی مفاہمت ہو جائے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ ادھر کی مان لی جائے، کچھ ادھر کی مان لی جائے، خواہ کا زیادہ تصادم اور کشاکش نہ ہو۔ اصل میں تو ان کے پیش نظر ہے اپنا تحفظ، جان و دل عزیز ہے، انہیں یہ کہ اپنے مفادات عزیز ہیں، یا یہ کہ اگر کوئی چودراہٹ ہے، کوئی منصب حاصل ہے، وہ چودراہٹ اور منصب کو چھوڑنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہے، لیکن نام وہ لیں گے صلح کا، مصالحت کا، رواداری کا، دونوں باتیں جو ہے وہ ماننی چاہیے۔ یہ تیسرا طبقہ جو ہے ہر دور میں رہا ہے اور ہمیشہ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی نئی دعوت سامنے آئے گی، بالخصوص جو انقلابی ہو، یعنی ایک ایسی دعوت بھی ہو سکتی ہے جو صرف ایک علمی اور فکری ایک خیال ہے، ایک نظریہ ہے، جس کا اس ملک میں، اس علاقے میں جو نظام قائم ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ ایک طرح کا کلٹ ہے، وہ ایک طرح کا نظریاتی سا بس معاملہ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ جس سے کہ نظام پر زد پڑ رہی ہو، نظام کہنا کے پاس بانو، یہ معرض انقلاب میں ہے۔ جب انقلابی دعوت آتی ہے تو وہاں ظاہر بات ہے کہ کشاکش شدید ہوگی، پولرائزیشن کہہ لیجئے وہ بہت ہی واضح ہوگا، نمایاں ہوگا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ لوگ ہر چہ بعد آباد کے انداز میں اس کو تسلیم کریں گے، قبول کریں گے، کچھ لوگ صریح اور کھلم کھلا مخالفت اور دشمنی پر اڑ جائیں گے، اور کچھ لوگ یہ بیچ کے طبقات میں ہوں گے۔ چنانچہ مکی دور میں بھی ایسا ہی ایک کردار ہے۔ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ میں نے یہ اس سے پہلے آخری جو حصے کے درس میں دے چکا ہوں اور ریکارڈ ہو چکے ہیں، میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایک کردار ابو جہل کا تھا، کھلم کھلا معاند، سامنے سے حملہ کرنے والا۔ ایک کردار ابو لہب کا تھا، ہر خیر سے، ہر خوبی سے بالکل خالی۔ ایک ولید بن مغیرہ کا تھا، ولید بن مغیرہ جو ہے مصالحت، مفاہمت، ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ جو سورہ نون میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب اس تیسرے کردار پر بھڑکا ہے۔ فلا تطع المکذبین،
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، مذمت کے لیے بھی بہت ہی اسٹرانگ ورڈز ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں، اور تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ ولید المغیرہ کا کردار ہے۔ مصالحانہ، کچھ دو کچھ لو، کچھ اپنی منوا لو محمد، کچھ اپنی قوم کی مان لو۔ یہ تصادم، یہ فساد، آخر اس کا کیا فائدہ ہے؟ گھر گھر جو ہے میدان جنگ کا نقشہ ہو گیا، آپس میں بھائی لڑ گئے، آپس میں اولاد اور والدین کے مابین جدائی ہو گئی ہے۔ تو یہ تیسرا کردار مکے میں بھی تھا، مصالحت کے نام پر، رواداری کے نام پر، مفاہمت کے نام پر، کچھ گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے آپس میں صلح کرنے کا انداز، اور یہی پھر مدینے کے اندر بھی آیا ہے۔